میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا نظر کرم۔ میں تو بے سہارا ہوں، دامن بھی ہے خالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا نظر کرم۔ غم کے اندھیروں نے یوں گہرا ہوا ہے، آقا دشوار اب جینا میرا ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نیا عمل اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر وہ نیا عمل اور مستند عمل جس کے پڑھنے سے ثواب بھی ہو اور آپ کا کام بھی ہو۔ تو دوستو، آج ایک نیا عمل اور مجرب عمل آپ کی خدمت میں پیش ہیں، اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو جو بھی خواتین کرے گی، اگر اس کا شوہر کروڑوں قرض کے تلے دبا ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ اس قرض سے نجات عطا فرما دے گا انشاءاللہ۔ اور اگر اس کا کسی بھی بہن کا شوہر بدقسمت ہو، اس کی قسمت میں دولت نہیں ہو یا عزت نہیں ہو، اور وہ بہن یہ عمل شروع کر دے تو انشاءاللہ اس کا ہسبینڈ جو ہوگا وہ عزت والا بن جائے گا۔ اور اگر کسی بہن کا ہسبینڈ غریب ہے، مطلب جاب نہیں مل رہی یا معاشرے میں عزت نہیں ہے، یا وہ چاہتی ہے کہ میرا جو ہسبینڈ ہے وہ بھی کروڑ پتی بن جائے، تو آپ نے اس درود پاک کو لازماً اپنا وظیفہ بنانا ہے۔ انشاءاللہ کم عرصے میں اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کو عزت بھی دے دے گا، دولت بھی دے دے گا، اور اتنی دولت دے دے گا، ایسی رزق میں برکت ہوگی کہ آپ کی عقل بھی حیران ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ آپ کے اور آپ کے ہسبینڈ کے درمیان دلی محبت پیدا ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور گھر میں جو معاملات خراب ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، وہ لڑائی جھگڑا بالکل ختم ہو جائے گا، آپس میں محبت اتفاق پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ تمام ان پیاری بہنوں کے لیے ہے جن کے ہسبینڈ اگر کام کرتے ہیں تو ان کے پیسوں میں برکت نہیں ہوتی، یا وہ یہ گلہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ کماتے تو ہیں لیکن ہمارے پاس اپنا گھر نہیں ہے۔ تو ایسی تمام بہنوں کو دعوت ہے کہ وہ اس عمل کو ضرور کر لے۔ ایک تو ثواب ہوگا، دوسرا آپ کی جو دلی مراد ہوگی وہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیں گے۔ اس عمل کو اس طریقے سے کرنا ہے، اور یہ بات بھی آپ ذہن نشین رکھ لے، اگر کوئی مرد خود بھی کرنا چاہتا ہے تو بھی یہ سونے پہ سہاگا ہے، لیکن خصوصاً یہ عمل عورتوں کے لیے ہے۔ اگر کوئی مرد بھی کرنا چاہے تو اسے بھی ذیل میں جو میں نے پہلے بیان کی ہیں، جو اس کی فضیلت فوائد، وہ اس کو بھی ملتے رہیں گے۔ اور ویسے بھی جو حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ 200 بار درود پاک پڑھ لیتا ہے تو حدیث کا مفہوم ہے کہ اس کے ماتھے پر لکھا جاتا ہے کہ یہ نفاق سے اور جہنم کی آگ سے یہ بری الذمہ ہیں۔ تو دوستو، اس عمل کو آپ ضرور کر لیں، فوائد بھی ہیں اور ساتھ ساتھ حب رسول بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ہیں۔ اس کا طریقہ دوستو یہ آپ سمجھ لیں کہ جو کوئی بہن اس کو پڑھنا چاہے، سوائے منگل کی شب یا منگل کے دن، یہ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں تاکہ منگل کی شب و دن اور ہفتہ
کی شب و دن، اس کو آپ اس عمل کو شروع نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ باقی آپ پورے مہینے چاند کی پہلی تاریخوں میں یا بعد کی تاریخوں میں کسی بھی وقت آپ اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ فجر کے بعد اس کو 313 بار پڑھا کریں، یہ رہا فجر کے بعد، اور 313 بار مغرب یا پھر عشاء کی نماز کے بعد، ٹھیک ہے نا، عشاء کی نماز کے بعد پڑھا کریں۔ اب اس میں جگہ اور جو ہے نا وقت کی قید نہیں ہے۔ آج فجر کے بعد فوراً آپ نے پڑھ لیا، کل آپ نے کوئی تلاوت سورت پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے پڑھ لیا، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے آج مغرب کے بعد پڑھا، کل عشاء کے بعد پڑھا، اس میں کوئی قید نہیں ہے، آپ اس طرح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے 313 بار صبح، 313 بار شام کو پڑھنا ہے، وقت کی کوئی قید نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، پاکی ناپاکی کی کوئی قید نہیں ہے، بس آپ پڑھتے رہیں۔ جو بہنیں جن کی ناپاکی کے دن ہوتے ہیں وہ اس میں بھی پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو انشاءاللہ اس کی جو برکات آپ کو حاصل ہوں گے۔ اب کتنے دن پڑھنا ہوگا؟ تو جب تک آپ کا مدعا پورا نہ ہو اس وقت تک آپ اس کو پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کا دل ہی نہیں جائے گا کہ آپ یہ وظیفہ چھوڑ دیں۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔